بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون۔ وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنے اہل سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو، یعنی سردی ہے تو استفادہ کر سکو۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک مقام میں درخت سے ندا آئی، اے موسیٰ میں ہی عالمین کا رب اللہ ہوں اور اپنا عصا پھینک دیجئے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو سانپ کی طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ایک تو یہ بات کہ اس جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ خدا مجھ سے خطاب کر رہا ہے، ایک اس سے حضرت موسیٰ یعنی ایک ایکسٹرا آرڈنری حالت سے دوچار ہو گئے، اور پھر جب آواز آئی کہ عصا پھینکو اور حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، تو ڈر گئے اور ڈر کے بھاگے ایسے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ قرآن کے لفظ آپ جو بھی اس کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ خوفزدہ ہوئے اور وہاں سے نکلے، جب بھاگے تو آواز آئی اے موسیٰ آگے آئیے اور خوف نہ کیجئے، یقیناً آپ امن والوں میں سے جن کو امن دے دیا گیا، آپ محفوظ ہیں۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیجئے، وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسرا معجزہ، ایک عصا والا معجزہ اور دوسرا معجزہ۔ اور خوف سے بچنے کے لیے اپنی طرف سمیٹ لیجئے۔ اب جب حضرت موسیٰ نے ہاتھ نکالا تو ہاتھ روشن ہو گیا تھا، وہ بھی ڈر گئے۔ اور تحریف شدہ تورات میں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو ایک بیماری تھی اور اس بیماری کی وجہ سے ان کا ہاتھ کبھی کبھی سفید ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ خدا کا معجزہ تھا، اور کہا کہ اگر آپ کو خوف آ رہا ہے تو اس کو دوبارہ واپس لے جائیں تو یہ دوبارہ ہاتھ آپ کا نارمل پوزیشن میں واپس آ جائے گا۔ یہ دونوں معجزے آپ کے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے ہیں، یقیناً وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، لہذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے، میرے پر کیس ہے وہاں پر اور وہ اس کیس میں مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی حضرت ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اب یہاں پر بھی ایک میسج ہے، مختصر انداز میں کہوں گا، حق اور حقیقت کا معیار اچھی خطابت نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ بہت خوب ہے کہ حق بیان کرنے والا اچھا خطیب بھی ہو، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ طلبگار حق ہو، اگرچہ حق بتانے والا اچھا خطیب نہ بھی ہو۔ جو فقط اچھی خطابت کو معیار سمجھتے ہیں
اگر حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہو جاتے تو خطرے سے دو چار ہو جاتے، کیونکہ حضرت موسیٰ بہت زیادہ فصیح نہیں بولتے تھے، زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی. اور آگے آ جائے گا سورہ زخرف میں کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ اور اپنے درمیان کمپیریزن کرنے کے لیے اپنی قوم کو بلایا تو ایک جو اس نے ہٹ کیا حضرت موسیٰ پر وہ یہ تھا کہ اس کو تو یہ ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کو یہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے. اور قوم نے بھی کہا کہ بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ اللہ کو اور کوئی بندہ ہی نہیں ملا تھا، آپ بہتر ہیں، موسیٰ بہتر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو کو مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے اور ہماری نشانیوں کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ دونوں اور آپ کے پیروکاروں ہی کا غلبہ ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم.